کلپ نمبر 363 انشاءاللہ عز و جل۔ اس کلپ میں سورہ آراف کی آیت نمبر 102 سے 104 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد وإن وجدنا أکثرهم لفاسقین۔ ترجمہ، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے والا نہ پایا، اور بے شک ہم نے ان میں اکثر کو نافرمان ہی پایا۔ وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور ہم نے ان کے اکثر لوگوں کو عہد پورا کرنے والا نہ پایا۔ اس عہد سے مراد وہ وعدہ اور عہد و پیمان ہے جو اللہ تعالیٰ نے میثاق کے دن ان سے لیا تھا، یا مراد یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مصیبت آتی تو عہد کرتے کہ یا رب عز و جل اگر تو ہمیں اس سے نجات دے تو ہم ضرور ایمان لائیں گے، پھر جب نجات پاتے تو اس عہد سے پھر جاتے اور ایمان نہ لاتے۔ مصیبت کے وقت عہد و پیمان اور بعد میں اس کے برخلاف۔ آیت میں عہد کی جو دوسری تفسیر بیان کی گئی ہے، اس کو پیش نظر رکھ کر اپنے احوال پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بھی عملی اعتبار سے ایسی کمزوریاں پائی جاتی ہیں کہ کوئی بیمار پڑتا ہے یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرتا ہے کہ اے اللہ عز و جل ایک مرتبہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے، دوبارہ ساری زندگی تیری فرما برداری میں گزاروں گا۔ مگر جیسے ہی وہ مصیبت دور ہوتی ہے تو یہ سب عہد و پیمان پس پشت ڈال دیے جاتے ہیں اور وہی پرانی موج مستی اور غفلت و معصیت کی زندگی لوٹ آتی ہے۔ یہاں تک حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان فرمائے گئے۔ اب اس کے بعد والی آیتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ ترجمہ، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، تو دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى، پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو بھیجا۔ اس صورت میں جو واقعات مذکور ہیں ان میں سے یہ چھٹا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ما قبل ذکر کیے گئے انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات کے مقابلے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ان انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ مضبوط تھے، اور آپ کی قوم کی جہالت بھی دیگر نبیوں کی اقوام کے مقابلے میں زیادہ تھی۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں جن انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہوا ان کے بعد ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی صداقت پر دلالت کرنے والی نشانیوں جیسے روشن ہاتھ اور عصا وغیرہ معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو نشانیاں لے کر آئے تھے وہ بالکل صاف، واضح اور ظاہر تھیں، لیکن پھر بھی فرعون اور اس کے درباریوں نے اقرار کی بجائے انکار ہی کیا، تو انہوں نے اقرار کی جگہ انکار اور ایمان کی جگہ کفر کو رکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کے ساتھ زیادتی کی۔ تو اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نگاہ بصیرت سے دیکھیں کہ فسادیوں کا کیسا انجام ہوا اور ہم نے انہیں کس طرح ہلاک کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران اور آپ کی والدہ کا نام ایار خابی مذکور ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات سے 400 برس اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے 700 برس بعد پیدا ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے 120 برس عمر پائی۔ نوٹ: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے اہم واقعات اللہ تعالیٰ نے اس صورت اور دیگر صورتوں میں بیان فرمائے ہیں۔ ان کی تفصیل انشاءاللہ عز و جل ان آیتوں کی تفسیر میں بیان کی جائے گی۔ فرعون کا مختصر تعارف۔ فرعون اصل میں ایک شخص کا نام تھا، پھر دور جاہلیت میں یہ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين۔ ترجمہ، اور موسیٰ نے فرمایا اے فرعون میں رب العالمین کا رسول ہوں۔
وقال موسى يا فرعون. اور موسیٰ نے فرمایا اے فرعون. جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لے گئے تو اسے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا اقرار کرنے اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور اس سے فرمایا میں رب العالمین کی طرف سے تیری جانب اور تیری قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. نوٹ: سورہ شعراء اور سورہ طٰہٰ میں اس سے پہلے کا تفصیلی واقعہ مذکور ہے.